بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام محترم ناظرین و سامعین، بڑھاپے کے اس خاص عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت سی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کئی خصوصی انعامات سے نوازتا ہے، کیونکہ اس ڈھلتی عمر میں اکثر دنیاوی خواہشات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور بندہ صرف توبہ اور اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت اور اللہ پاک کو راضی کرنا اور خوش کرنے کی مخلصانہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بڑھاپے کے کچھ 5 خطرناک ترین گناہ ایسے ہیں جو بجائے اللہ پاک کو راضی کرنے کے الٹا اللہ پاک کی سخت ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ پاک کو شدید ناپسند ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ان 5 گناہوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق بوڑھوں کے وہ 5 گناہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، وہ 5 اعمال ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کا دور اور زمانہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں انسان دنیا کے تمام نشیب و فراز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے اور تجربات اور علم کا ایک بڑا خزانہ رکھتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سب سے زیادہ قیمتی موقع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس عمر میں بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ اور گمراہ شخص ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بڑھاپے کے کئی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص عمر رسیدہ ہو کر بھی برے اعمال میں ملوث رہتا ہے تو یہ خسارے کی بات ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی تمام عمر کے ہر مراحل میں رہنمائی کرتا ہے۔ جوان ہو یا بوڑھا، ہر حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر بڑھاپے کی عمر کو خاص طور پر ایک نعمت اور آزمائش دونوں ہی قرار دیا گیا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی عقل، تجربہ اور بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری اور اللہ پاک کی رضا کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بعض افراد بڑھاپے میں بھی گناہ کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی آخرت کے لیے ہلاکت خیز ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند بھی ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ان 5 خطرناک ترین گناہوں کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ سے غفلت اور تکبر کرنا۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں انسان کو موت کے قریب ہونے کا واضح احساس ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی اگر وہ اپنے گناہوں پر نادم نہ ہوں اور توبہ کی طرف مائل نہ ہو تو یہ سراسر بدبختی کی علامت ہے۔ بعض لوگ بڑھاپے میں بھی اپنے تکبر اور پرانی غلطیوں پر قائم رہتے ہیں اور توبہ کرنے کو اپنی غلطی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جہنم متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اسی طرح ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ سے پہلے موت کا انتظار کیا، اللہ پاک اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ بڑھاپے میں توبہ سے غفلت اللہ کی رحمت سے مایوسی اور انا پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سب ایسی صفات ہیں جو بندے کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتی ہیں۔ ایسے لوگ گویا اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت اٹھانے کے بجائے اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چچا تھے جنہوں نے ہمیشہ اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ مشکل حالات میں
جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن بن گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تو چچا ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آخری وقت میں فرمایا، اے چچا، ایک بار کلمہ پڑھ لیں جس کی گواہی میں خود اللہ پاک کے ہاں دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1360۔ لیکن انہوں نے سرداران قریش کے طعنے کے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا، اس طرح وہ ایمان نہ لا سکے، اور اسی طرح بغیر توبہ اور ایمان لائے ہی وفات پائی۔ نمبر 2، بڑھاپے میں زنا یا فحاشی میں مبتلا رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی سفارش قبول کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک زانی بوڑھا شخص ہے۔ صحیح مسلم کے مطابق ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو 70 سال کا ہو چکا تھا مگر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا تھا، ایک رات دل کا دورہ پڑا اور شرمناک حالت میں فوت شدہ پایا گیا۔ اس کے بیٹے نے کفن دفن سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے عمل نے پورے خاندان کو شرمندہ کر دیا تھا۔ نمبر 3، بڑھاپے میں کفر اور نفاق پر قائم رہنے کا گناہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے ان پر اللہ پاک کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہوگا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ساری زندگی دین سے دور رہا، موت کے وقت زبان پر کلمہ نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے نے کہا، کلمہ پڑھ لو، مگر اس نے کہا، میرے پاس وقت نہیں۔ بس اس کی یہ بات کہنے ہی کی دیر تھی کہ زبان بند ہو گئی۔ یہ ایک نشانی ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی حق قبول نہ کرے اس پر موت کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا انجام نہایت دردناک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ نمبر 4، بڑھاپے میں نماز اور عبادات سے دوری اختیار کرنا۔ محترم ناظرین، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اس میں غفلت، سستی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نہ پڑھنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، حالانکہ اس عمر میں انسان کی تمام خواہشات دم توڑ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اگر پھر بھی انسان نماز نہیں پڑھتا اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھا شخص روز نماز میں غفلت کرتا تھا، مسجد کے قریب گھر ہونے کے باوجود کبھی حاضر نہ ہوتا، ایک دن اچانک گرا اور وفات پا گیا۔ ان کی نماز جنازہ کے وقت کوئی شخص بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ پاک کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا تھا، اب اس کے لیے کیوں آئیں، اس کا جنازہ کیوں پڑھیں۔ نمبر 5، بڑھاپے میں حسد اور کینہ رکھنا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کا بغض نکال دیں گے۔ یہ اہل جنت کے لیے فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور عبرت آموز واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے کی اچانک موت ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ ضرور فلاں کی بد دعا کا اثر ہے۔ دراصل یہ اس کے دل میں موجود حسد اور بدگمانی کی سزا تھی جو اس نے کبھی ختم نہ کی تھی۔ پیارے دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے تک ہر عمر کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر عمر کے افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور رحمت بھری تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ جہاں نوجوانوں کو سرگرمی، جد و جہد اور عبادت کی تلقین کی، وہیں بوڑھوں کو عزت، سکون، وقار اور نصیحت کا خاص مقام دیا۔ اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کا بھی مکمل جائزہ لیں گے جو خصوصاً بوڑھوں سے متعلق ہیں۔ ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے اعمال، ان کی دعا، ان کے تجربات، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اسلام میں بوڑھوں کو ایک عظیم اور پروقار درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی عزت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ بوڑھوں کی عزت و احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی عمر کی وجہ سے عزت کی ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اس وقت عزت دے گا جب وہ عزت کا محتاج ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بوڑھوں کی عزت صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ روحانی اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے معاشرتی ہم آہنگی اور آپس کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے اس بندے کے اعمال کم ہو گئے ہیں لیکن میں نے اس کی جوانی کے اعمال لکھ رکھے ہیں۔ اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے لیے وہی عمل لکھا کرو۔ یہ بشارت ان بوڑھوں کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزوری کے باعث وہ عبادت نہیں کر پاتے جو جوانی میں کرتے تھے، مگر ان کی نیت اور رغبت باقی رہتی تھی۔ بوڑھوں کے لیے نرمی اور آسانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا حکم دیا۔ نماز کے متعلق فرمایا، میں نماز کو لمبا پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بچوں کے رونے کی آواز یا بوڑھوں اور کمزوروں کی موجودگی مجھے مختصر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام بوڑھوں کی جسمانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں صبر و شکر کی تلقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث بوڑھوں کو صبر کی تلقین کرتی ہے کہ بیماریوں، کمزوریوں اور تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرے، کیونکہ ہر پریشانی دراصل کفارہ گناہ بن جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، بزرگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم اور دوسرا بزرگوں کی دعا شامل ہے۔ بوڑھوں کی زبان سے نکلی دعائیں نسلوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، بشرطے کہ ان میں اخلاص ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بوڑھوں کے ساتھ بے حد نرم، مشفقانہ اور محبت بھرا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بہت ضعیف تھے۔ ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان کے بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگ دو تاکہ کوئی انہیں کمزور نہ سمجھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بوڑھوں کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ محبت سے اصلاح کی جائے۔ بوڑھوں کا کردار نصیحت اور رہنمائی۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے نئی نسل کی تربیت کریں۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بڑھاپے میں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ دین اور دنیا اور سماج کے حوالے سے نسل نو کی رہنمائی کریں۔ اس لیے تمام بوڑھے افراد کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی خواہشات سے خود کو آزاد کریں اور اپنے وقت کو عبادت، تلاوت، ذکر، دعا اور اصلاح میں گزاریں۔ معاشرے کے تمام افراد کو بھی چاہیے کہ بوڑھوں کے ساتھ معاشرتی حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں، بلکہ نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک، خدمت اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑھاپے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا میری امت کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس عمر میں انسان دنیا کے فانی حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے اور اپنی روح کی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں انسان کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بھی بندہ گناہوں میں لگے تو وہ اللہ پاک کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی برائی میں گزار دیتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں بھی توبہ نہیں کرتے تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتے ہیں۔ جو شخص کسی بوڑھے کی خدمت اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے بڑھاپے کے وقت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی زندگی کی شام ڈھل رہی ہوتی ہے، طاقتیں جواب دے رہی ہوتی ہیں، دنیاوی آشائشیں اور لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور موت کی آہٹ قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس عمر میں بھی گناہوں کی تاریکیوں سے نہیں نکل پاتے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادات، نیک اعمال اور توبہ میں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور جو شخص اس وقت گناہ اور سرکشی میں ڈوبا رہے وہ اللہ پاک کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں پر نظر کرم نہیں فرماتے: بڑھاپے میں زنا کرنے والا، بادشاہ جو ظالم ہو، اور فقیر جو تکبر کرے۔ یعنی بڑھاپے میں گناہ کرنا دوگنا جرم ہے، کیونکہ اس وقت انسان سے جوانی کی خواہشات کم ہو چکی ہوتی ہیں اور اب وہ زیادہ عقل و شعور کا مالک بن چکا ہوتا ہے۔
مگر پھر بھی اگر وہ گناہوں میں ملوث رہتا تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑھاپے کے بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، حالانکہ یہ اس وقت سب سے آسان عبادت ہے کیونکہ انسان کے پاس زیادہ فرصت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ زکوٰۃ اور صدقات نہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب مال کا فائدہ صرف قبر تک رہ گیا ہو پھر بھی دل دنیا سے چمٹا رہے، یہ خسارے کی نشانی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 کے مطابق جب بڑھاپے میں انسان کو زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر سکے۔ تیسرا بڑا گناہ زبان کے جرائم ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور دوسروں کے دل دکھانا۔ چوتھا بڑا گناہ زنا، فحاشی اور بے حیائی کے کام ہیں جو بڑھاپے میں انتہائی قبیح اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 32 کی روح سے۔ پانچواں گناہ اولاد کے ساتھ ظلم کرنا، وراثت میں ناانصافی اور گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 کے مطابق جو انسان بڑھاپے میں بھی اپنی اولاد پر سختی کرے، بیٹیوں کو یا بہن بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کرے، وہ اللہ کریم کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ہوں گے جنہیں زندگی کا طویل موقع ملا مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ بڑھاپے کے گناہ کرنا گویا اللہ پاک کی نعمت اور رحمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ عمر انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بڑھاپے میں پہنچے وہ اپنے سابقہ گناہوں پر دل سے نادم ہو کر اللہ پاک کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نفلی عبادت میں وقت گزاریں تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، کیونکہ موت کے وقت اس توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے پاس صرف ندامت رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بڑھاپے میں گناہوں پر قائم رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت موت اور آخرت ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ جو بڑھاپے کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس قیمتی وقت کو گناہوں میں ضائع کرے، کیونکہ اب بڑھاپے میں گناہ کرنا نہ صرف زیادہ بڑا جرم ہے بلکہ یہ آخرت کی بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹے، گناہوں سے بچے، نیکی اور توبہ کرے، تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہ خوش ہو کر کہے، اب یہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی روح گناہوں کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی نہیں رہی۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ گنہگار کی روح اس کے جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں کے درمیان سے نکالا جاتا ہے، مطلب بہت ہی دردناک اور تکلیف کے مرحلے سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے بھی جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہی توبہ کریں کیونکہ کل شاید موقع نہ ملے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی امید بڑھاپے کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ اللہ پاک کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، بس ایک سچی توبہ، ایک آنسو اور دل کی گرمی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری جوانی کے تمام گناہ معاف فرما، بڑھاپے میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے اور ہمارا انجام ایمان پر کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔